سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس مهاد الدين والتقوى سلام الحب والنجوى وهل يا قدس لا نقوى وهل يا قدس لا نقوى ومنا ثائر الرجل ومنا الظافر البطل ويلفى شعبنا سادر بليل ما له آخر رعاك الله يا قدس ويلفى شعبنا سادر بليل ما له آخر رعاك الله يا قدس رعاك الله يا قدس سلام الله يا قدس سلام الله يا قدس سلام الله يا قدس سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز علامہ اقبال کی اس نظم سے کریں گے۔ آپ اسے غور سے اور توجہ سے سنیے گا۔ ان کی چھوٹی سی اس نظم نے میرے پورے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کو کور کیا ہوا ہے۔ کتنی خوبصورتی سے انہوں نے جامع الفاظ میں چند جملوں میں یہ بات کو اتنی خوبصورتی سے انہوں نے کہا ہے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر بھی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے جو وہ آقا تلاش کر۔ یہ ہیں حکیم الامت علامہ اقبال رحمہ اللہ۔ انہوں نے کتنی خوبصورتی سے دیکھیے بتائی ہے بات کو کہ ہمارا ایمان کو بھی لوٹا، صرف وہ ہم سے ٹیکس نہیں لیتے ہیں بلکہ ہمارے ایمان کو بھی لوٹ لیتے ہیں۔ اور یہ بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، دشمنی کی آگ میں، اس آگ کو جو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ تو وہ پانی کون سا ہے؟ وہ پانی یہ قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حیات طیبہ سے ہے۔ تو یہاں پہ وہ کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ امیر المومنین، ایسا آقا، ایسا حکمران تلاش کرو۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں، اس سیریز میں آج ہم لیں گے کہ ہمارے پہلے خلفائے راشدین سے لیں گے، پھر ان سلطان کے بارے میں جاننا چاہیں گے جو حکمراں بھی تھے مگر ساتھ ساتھ کس قدر متقی اور پرہیزگار تھے، تاکہ ان کے اس میں ہم دیکھ سکیں کہ آج ہمارے پاس جو حکمران ہیں ان کا کردار کس قسم کا ہے۔ تو یہ کوئی کی سوال بولتے ہیں نا، بایوگرافی نہیں ہم لیں گے، کسی کے بارے میں نہیں بتائیں گے، ہم فوکس کر رہے ہیں کہ انہوں نے حکومت کیسے کی، ٹھیک ہے؟ ہم صرف اس بات پہ فوکس کر رہے ہیں کہ انہوں نے حکومت کرنے کو کیسے امانت خیال کیا اور کس طرح سے انہوں نے اللہ کے احکام کو ہمیشہ مد نظر رکھا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، خلیفہ ثانی ہیں۔ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ان کے دور خلافت میں اسلام خوب پھیلا پھولا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 2.25 سال کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس کے بعد 10 سال تک ان کی خلافت تھی اور اس میں عروج میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ تو تھوڑا سا شروع سے ہم ان کی خصوصیت آپ کو بتا دیتے ہیں، جلدی سے میں ان کی خصوصیت، ان کے خاص کیا خصائص ہیں وہ آپ جان لیں۔ کہ قریش کے انتہائی باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، 8ویں پشت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جا کے ان کا خاندان مل جاتا ہے۔ قبائلی نظام میں جب اس وقت جب اسلام نہیں آیا تھا، قبائلی نظام میں جہاں بھی جنگ اندرونی یعنی ان کی آپسی لڑائی میں، وہ بیرونی اگر باہر والوں سے کوئی لڑائی ہو، دونوں
طریقے میں سفارت کاری کا انتظام ان کے گھرانے کو دیا جاتا تھا، اور جب یہ بڑے ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ذمہ داری تھی، وہ سفارت کاری کا کام کرتے تھے، اور ان کے ذمے تفاخر کا بھی کام تھا۔ تفاخر اس چیز کو کہتے ہیں جہاں پہ ان کی محفلیں سجتی تھیں، جہاں پہ یہ فخر سے اپنے قبیلے کے بارے میں بات کرتے تھے۔ تو جب اندرونی طور سے جب کمپٹیشن ہوئے تو یہ قبیلہ بنو عدی، قبیلہ بنو ہاشم، قبیلہ بنی امیہ، تو یہ سب اپنے اپنے شعراء کو جمع کرتے تھے اور تفاخر کرتے تھے۔ اور کبھی ایسا ہو کہ مکہ کو کوئی دوسرا شہر سے وہ کرنا ہو، تب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لوگ بھیجتے تھے اپنا ریپریزنٹیو کے طور سے، یہ اپنے طرف سے وہ بھیجتے تھے۔ اور یہ سفارت کاری کا کام جو آپ کہہ سکتے ہیں ایز این ڈپلومیٹ بھی بہت ہی کامیاب تھے، اور ان کا فصاحت اور بلاغت میں کوئی ثانی نہیں تھا۔ یہ سابق الاولون ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جو 10 لوگ جن کو جنت کی بشارت دنیا میں ہی دے دی گئی تھی، خلفۂ راشدہ میں سے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب کا رشتہ ہے، کیونکہ ان کی جو بیٹی تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا، وہ امہات المؤمنین میں سے ہیں۔ صحابہ اکرام میں سے کوئی علماء ہے، کوئی فقہا ہے، کوئی زہدہ ہے، لیکن آپ ان کے اندر دیکھیں گے ساری کوالٹی بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ زہد والے بھی تھے۔ ان سے 539 احادیث، 539 احادیث ان سے منقول ہے۔ ان سے نقل کرنے والوں میں بہت سارے ہیں، لیکن میں چند نام گنواتی ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان، علی، ابن مسعود، عبد الرحمن بن عوف، ابن عباس، ابن عمر، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ سب نے روایت کی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اللہ کے رسول کی دعا بھی کہتے ہیں کہ یہ مراد رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا پھل ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات دعا کی تھی کہ اے اللہ اسلام کو ان 2 شخص میں سے کسی ایک کو اسلام دے کر اسلام کی نصرت فرما۔ ایک تھے عمر ابن خطاب اور دوسرے عمر ابن حشام۔ تو عمر ابن خطاب کو اللہ رب العالمین نے چنا، اور آپ کو ریسٹ آپ کو پتہ ہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان کو فاروق کا لقب اس لیے ملا کہ جب وہ اسلام لائے تو اسلام پردے سے باہر آیا۔ وہ تھے جنہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم کیوں چھپ کر رہے ہیں، ہم حق پر ہیں۔ اور پہلی بار ان کی قیادت میں مکہ میں کعبہ کے سامنے نماز پڑھی گئی، تب سے ان کا نام پڑ گیا فاروق، اس لیے وہ حق و باطل کو فرق کرنے والے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری کی روایت ہے کہ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو پھر ہم پر کمزوری نہیں رہی، ہم بھی عزت والے اور حیثیت والے ہو گئے۔ اور ایک اور حدیث ہے، سعد بن وقاص سے روایت ہے کہ اے خطاب کے بیٹے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے خطاب کے بیٹے، میں دیکھ رہا ہوں جس راستے سے تو گزرتا ہے شیطان کنی کاٹ کر بھاگ جاتا ہے، آمنا سامنا تمہارا نہیں کرتا ہے۔ اور ایک جگہ اور بھی ایک ہے کہ حضرت بخاری کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلی جتنی امتی گزری ہیں ان میں سے محدث ہوا کرتے تھے، اور میری امت میں عمر محدث ہیں۔ محدث کہتے ہیں جو اللہ سے کلام ہونا، جیسے اللہ سے کلام نعوذ باللہ موسیٰ کلیم اللہ کی طرح نہیں، لیکن اللہ ان سے ان کے دل میں بات ڈال دیتا، الہام کرتا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قرآن ایک جگہ پر 22 جگہ، کم از کم 6 جگہ کی مثال ہے، وقت نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتاتی انشاءاللہ کبھی اور موقع پہ ہوگا تو بتاؤں گی کہ 6 جگہ پہ تو وہ بالکل ایک ساتھ کھڑے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور قرآن کی رائے ایک ہے۔ اسی طرح سے ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا اسلام لانا گویا اسلام کی فتح تھی، ان کی ہجرت اسلام کی نصرت تھی، ان کی امامت اسلام کے حق میں رحمت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو بھی کوئی ہجرت کرتا تھا تو سب اپنی ہجرت کو خفیہ رکھتے تھے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی الاعلان ہجرت کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار اور تیر کمان سے لیس ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کیا، سکون سے آ کر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی، اور تمام کفار مکہ کو ایک ایک سے کہا جس شخص کی خواہش ہو کہ اس کی ماں اس کو روئے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں، بیوی بیوہ ہو جائے تو آئے مجھ سے مقابلہ کرے۔ ان میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی ان کو روکنے کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جیسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
ان کی جو امامت تھی وہ اسلام کے حق میں رحمت تھی. تو اب ہم دیکھتے ہیں ان کی رحمت کیسے تھی. جس طرح سے بتاتے ہیں خلیفہ جب یہ بننے کے بعد یہ رات میں ان کے نائٹ پیٹرولز یعنی رات میں یہ گشت کرتے تھے اور دیکھتے تھے میرے رعایا میں کوئی پریشان حال تو نہیں ہے. تو اس گشت کرنے میں ان کو بہت ساری باتیں بڑے مشہور واقعات ہیں وہ میں نہیں لوں گی. ایک میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس قدر بولتے درویشی والا ان کا معاملہ تھا کہ نہایت ہی ان کا معاملہ جو تھا بہت درویش والا تھا. ابو عبیدہ بن جراح ان کی قیادت میں یہ فلسطین کا جو حصہ ہے جس کو ہم شام کے نام سے پہلے اس زمانے میں جانا جاتا تھا آپ نے فوج بھیجی تھی. تو یہ لوگ وہاں پہ اس بیت المقدس کو ارد گرد گھیراؤ ڈال کے بیٹھے تھے اور وہاں پہ ان لوگ اس سیج کر کے رکھے تھے لیکن اس کو فتح نہیں کر پا رہے تھے. تو ایک روز اس کی فصیل پہ ان کے جو علماء دین تھے وہ باہر آئے اور انہوں نے ابو عبیدہ بن جراح سے کہا کہ دیکھو تم 1 سال بھی اگر لڑو گے ہم سے اور تم 1 سال بھی اگر اسی طرح سے بیٹھے رہے تو ہمارا کچھ بال بیکا نہیں کر سکتے. لیکن اگر ایک درویش بادشاہ آئے گا وہ ہماری کتابوں میں لکھا اس کے حوالے ہم چابی کر دیں گے. اور اس کو پتہ نہیں کیا آیا تھا اس نے یہ بات کہی. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کو فوراً آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ یاد آیا کہ ان سے بڑا درویش کون ہے. تو انہوں نے لکھ بھیجا. وہاں رائے مشورہ کے بعد یہ ہوا کہ خون خرابے سے بہتر ہے کہ امیر المومنین خود تشریف لے جائے. تو 700 مائل کا سفر, پروٹوکول کے نام کی کوئی چیز نہیں. تو آدھی دنیا ان کے زیر نگوین تھی اور وہ بولتے ہیں نا پوری 22 لاکھ مربع میل پہ ان کی حکومت تھی, قیادت تھی, سیادت تھی. اور پروٹوکول دیکھے ان کا کہ 1 اونٹ 1 غلام لے کے وہ چلے. 1 میل پر غلام نیچے بیٹھتا رہتا تھا, نکیل پکڑ کے چلتا تھا اور آپ اوپر بیٹھتے تھے اور یہ دوسری میل پہ یہ باری بدل جاتی تھی. اس طرح سے باری بدلتے 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 جب وہ بیت المقدس پہنچے ہیں تو اس وقت جو تازہ علاقے فتح ہوئے تھے وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ تقویٰ کیا ہے, اسلام کیا ہے. تو وہاں پر جب پہنچے ہیں تو غلام کی باری تھی اونٹ پر بیٹھنے کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہار پکڑ کے چل رہے تھے. تو غلام نے بڑی عاجزی سے کہا کہ آپ کو میں اپنی مرضی سے میں بولتے آپ مجھ پر احسان کریں, اس غریب پر احسان کریں, اللہ آپ کا بھلا کرے گا, لیکن آپ مجھے نہ اترنے دیجیے, آپ بیٹھ جائیں. آپ نے کہا ڈپٹ کے کہا کہ چپکے سے بیٹھے رہو, تمہاری جو باری ہے تم بیٹھے رہو. جب وہ قریب پہنچتے ہیں تو سارا شہر امڑ آتا ہے کہ بھائی اتنے سب کو پتا تھا کہ بھائی اتنے پاورفل ملک کا خلیفہ آ رہا ہے تو دیکھیں کیسا ہے. تو جو اسلامی جو فوج تھی وہ تو خیر آئی تھی لیکن وہاں والے لوگ بھی آئے دیکھنے کے لیے, عام لوگ. اور جب دیکھ رہے ہیں ان کو تو کہہ رہے ہیں یہ تمہارا آقا ہے, کیونکہ غلام تھے وہ, جو ان کا غلام تھا وہ حبشی بھی تھا, کالا بھی تھا, ہونٹ بھی موٹے تھے. تو کہہ رہے اس سے بہتر تو اس کا غلام لگ رہا جو نکیل پکڑ کے اونٹ چل رہا ہے. تب ان لوگ نے مسکرا کر کہا کہ جو پکڑ کے چل رہا ہے وہ امیر المومنین ہے, باری ان کی چلنے کی تھی اس لیے وہ چل رہے ہیں. اب وہ چکے ہو گئے, انہوں نے بادشاہت میں تصور بھی نہیں کیا تھا اور لگے وہ سب چھوڑ کے آپس میں بات کرنے کے اس قسم کا بادشاہ درویش. اور ان لوگوں نے ان کا حلیہ دیکھا اور ان کے حوالے کر دیا. اب اس دوران کیا ہو رہا تھا, ابو عبیدہ بن جراح جب ان کا حلیہ دیکھتے ہیں امیر المومنین کا تو ایک تو کپڑے ویسے ہی ان کے پیبند لگا تھے اور جب اتنا سفر لمبا کیے تو اور خستہ حال ہو گئے تھے. تو ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں کہ بڑا ویسا شہر ہے اور یہاں کا جو کلچر ہے بہت الگ ہے, بہت سویلائزڈ لوگ ہیں. تو آپ ہے نا کپڑے کے تعلق سے انہوں نے بتایا تو انہوں نے ایسے دونوں کندھے پہ ابو عبیدہ بن جراح کے پکڑے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو عبیدہ یہ بات میری یاد رکھنا, ہم بڑی ذلیل اور نچلی قوم تھے لیکن کلمہ جب لا الہ الا اللہ پڑھے تو اس کے بعد اسلام سے ہمیں یہ عزت ملی ہے. تو جب بھی عزت ملے گی تو اس لا الہ الا اللہ اس کلمے کی بدولت ملے گی, یہ کپڑے سے عزت نہیں ملتی. یہ ان کے تاریخی جملے تھے. اور اگر تم کسی اور کو دیکھا دیکھی ان کی مشابہت اختیار کرو گے تو پھر اسی پستی میں چلی جاؤ گے جہاں سے تم نے سفر شروع کیا تھا. یہ آپ کا بہت ہی تاریخی اس میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے. اور اس طرح سے بیت المقدس بغیر خون خرابہ کے فتح ہو گیا. جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا تھا اس سے بھی نہایت پرسکون انداز میں یہ بیت المقدس فتح ہوا, صرف ان کے تقوی کی بنیاد پر. اب آپ جب فتح کر لیے تو معاہدہ ہو رہے تھے, تو معاہدے میں کرسچن اور عیسائی قوم نے یہ کہا
کہ آپ بالکل یہاں پہ یہودیوں کو بسنے نہیں دیں گے، ان کو آنے نہیں دیں گے، کیونکہ یہ لوگ سختی کرتے تھے یہودیوں کے ساتھ، ان کو آنا ان کا بند تھا۔ آپ یقین کریں جب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک 600 سال کا فرق ہے۔ آپ سوچئے اتنے سال سے ان کو یہودیوں کو عیسائی دنیا آنے نہیں دے رہی تھی، اور ان کے ساتھ خوب ظلم ہو رہا تھا۔ اور یہاں پر جو مسجد اقصیٰ جو بنی ہے یہ مسلمانوں نے بعد میں بنائی ہے، کیونکہ ان کا چرچ تھا اور وہ جو ویلنگ وال کا وہ جو حصہ تھا وہ ایک ایسے ہی پڑا تھا، ان مسلمانوں نے اس کو ڈیمیج نہیں کیا۔ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ کسی کی کوئی یادگار تھی تو اس کو ہاتھ نہیں لگائے، اور اس جگہ پہ مسجد عمر رضی اللہ عنہ کے بعد بنی ہے۔ اور یہاں پر انہوں نے جب معاہدہ کیا ہے تو اس میں وہ کرسچنوں پہ دباؤ ڈال کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ان کا بھی ایک بہت بڑا یہ عبادت کی جگہ ہے، تو آپ ان کو زیارت کے لیے آنے دیں۔ تو باقاعدہ انہوں نے اب ریکویسٹ کر کے ڈالی یہ کلوز کہ اس میں ان کو اجازت دی جائے کہ بیت المقدس میں یہودی آئیں، صرف زیارت کریں اور چلے جائیں، ورنہ یہ جو عیسائی مذہب کے جو لوگ تھے وہ بالکل نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ قوم یہاں پہ آ کر، یہ بڑی فتنہ پرور قوم ہے، یہ جس کا کھاتی اسی کی تھالی میں چھید کرتی ہے، ان کو کبھی بھی ان کو نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا انصاف جو تھا وہ سب کے لیے تھا۔ تو بہرحال انہوں نے ان کو اجازت دی، اور اس اجازت کے ملنے کے بعد تو کہاں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہودی دنیا ان کے بہت احسان مند ہوتی، لیکن ان کا دیکھیے احسان فراموشی، دیکھیے ان کا ناشکرہ پن، دیکھیے اللہ رب العالمین کو ناشکرے لوگ کیوں ناپسند ہے۔ دیکھیے اتنا لوگ اس قدر ضد اور حسد میں مبتلا تھے کہ یہ لوگ یہاں پہ جب رہ رہے تھے، آ رہے تھے، جا رہے تھے، پتہ کر رہے تھے، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا خلافت کا، تو یہ لوگ نے بہت اچھے سے چھا گئے اور دیکھ رہے تھے کہ امیہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ ڈائنسٹی سے تھے، امیت قبیلہ امیہ سے تھے، تو اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ امیت ڈائنسٹی، یعنی امیت خلافت امیہ، تو وہاں سے یہ تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور بنو عباس میں، یعنی بنو ہاشم میں وہ جو من مٹاؤ پہلے سے چلا آ رہا تھا، جو پہلے زمانے میں زیادہ تھا، تو اس کو اس یہودی نے جو عبداللہ بن سباہ کے نام سے تھا، اس نے وہ ناسور جو ہے، اس نے ایک ایسا ناسور اسلام کو لگایا، اس نے وہ چپکلش پیدا کی کہ وہ شیعہ اور سنی کا وہاں سے پیدائش ہوئی ہے۔ اس نے حضرت عثمان غنی کے زمانے میں وہ فساد، وہ جیسے کوفہ میں، بصرہ میں، آپ دیکھیں گے قاہرہ میں، مدینہ میں، ہر جگہ ان کے کارندے جمع ہو جاتے تھے، اور جو وہاں پہ رہتے تھے اس شہر کو چھوڑ کے دوسرے شہر کی برائی کرتے تھے کہ دیکھیے وہاں کا گورنر کیا ایسے کر رہے ہیں، وہ ایسے ہیں، ان کا تقویٰ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ خوب بلند کریں اور کہیں کہ ان کا حق تھا، اصل حق ان کا تھا، کیسے حضرت عثمان غنی آ گئے نعوذ باللہ، اور بہت زیادہ برائی یہ وہ کریں، اور جہاں خود رہیں وہاں کی برائی نہیں کرتے تھے تاکہ ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہ ڈالے۔ اور اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ مینس آف ٹرانسپورٹیشن تھے نہیں، تو وہ جب تک یہاں سے بات کہہ کے دوسرے شہر چلے جائیں، اب یہاں والے خلفشار میں رہیں، اور یہ اپنی بات کہہ کے جیسے نا افواہیں اپنا خوب کام کرتی ہیں، اور یہ خوب بازار افواہ کا گرم کیے، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی جب ہوتی ہے تو اسی خلفشار میں عبداللہ بن سباہ کا ہی ہاتھ ہوتا ہے، اور اس میں پھر دو پارٹی بن جاتی ہے، وہ بولتے شیعان عثمان اور شیعان علی، شیعہ بولتے ہیں پارٹی کو، تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پارٹی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پارٹی، اور یہ تب سے یہ ناسور سے یہ جو زخم لگایا ہے امت مسلمہ کو، آج بھی وہ خون ٹپک رہا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ قوم اتنی فتنہ پرور ہے کہ دیکھیے ہمارا آج کا فوکس ہی یہی ہے کہ ہم ان کے فتنے کو دیکھیں، نہیں سمجھیں گے تو نقصان کتنا ہوتا ہے۔ کہ طارق بن زیاد جنہوں نے اسپین کو فتح کیا تھا، جب وہ اندلس کو فتح کر رہے تھے تو یہ بہت یورپ میں ستائے گئے تھے، اسپین میں اس قدر ستائے گئے تھے، وہاں پہ ان کو ہٹلر نے کوئی پہلی بار نہیں مارا ہے، ان کو وہاں پہ خوب مارا جاتا تھا، بلکہ ہٹلر یہ بات کہہ رہا تھا کہ میں 10% کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ رہتی دنیا تک یہ پتہ چلے کہ یہ کس قدر مجرم قوم ہے، ان کی مجرمانہ کوشش کبھی بند نہیں ہوگی۔ تو وہاں پر جب یہ ستائے جاتے تھے، تو جب ان کو پتہ چلا کہ طارق بن زیاد یہاں پہ حملہ کرنے والے ہیں تو ان کو راستے بتائے، اور اس میں ان کی گڈ بک میں آ گئے طارق بن زیاد رحم اللہ کی، اس میں، اور وہاں پہ آ کے جب انہوں نے فتح پائی مسلمانوں نے، تو یہ کیونکہ محسنین کا درجہ پا چکے تھے کہ یہ ایسا محسن لوگ ہیں، تو یہ مسلمانوں کے بہت قریب ہو گئے، مسلمانی عمرہ کے بہت قریب ہو گئے، اور اس وقت کے جو ان کے خوب پھلے پھولے یہ لوگ، تو جو ان کا پرائم منسٹر ہے بن گوریان، وہ کہتا ہے کہ ہمارا جو گولڈن
نا ایرا جو تھا وہ اسپین کا تھا. جو ہمارا ڈائسپورا کا گولڈن ایرا ہے وہ اسپین کا تھا. مگر وہاں رہ کے انہوں نے کیا کیا, وہاں پہ جو بڑی بڑی جو جامع ان لوگ نے بنائی تھی مسلمانوں نے, اس جامع میں پڑھنے کے لیے, اس جامعہ جو آج ہم یونیورسٹی کہتے ہیں, تو وہاں کی جو اسلامک یونیورسٹی اتنی فیمس ہوتی تھی, اور وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہوتی تھی, وہ تمام لوگوں کے لیے اوپن رہتی تھی. یہ تو آج کل پتہ نہیں کیا چکر چلا ہوا ہے کہ صرف مسلم اور اس کا نام لیا جاتا ہے. بہرحال ہماری یونیورسٹی میں غیر مسلم اور مسلم سب پڑھتے تھے. تو فرانس سے, اٹلی سے, جرمنی سے لوگ پڑھنے آتے تھے, اور یہ سب کے سب کرسچنس ہوتے تھے. تو یہ کیتھولک کرسچنس ہوتے تھے, اور ان لوگوں نے کیا کیا, ان کو دیکھا, ان کو سمجھا, اور ان میں وہی سیکٹ جیسے ہمارے وہاں شیعہ سنی کروایا, ان کے اندر پروٹیسٹنٹ والا کرسچن کا جو وہ ڈلوایا ہے. یہ فتنہ یہ یہودیوں نے ہی کریٹ کیا ہے. یہ میں اس لیے بتانا چاہ رہی تھی کہ کرسچنز بھی کہہ رہے تھے کہ ان کو آنے مت دیں, حضرت خلیفہ کس کو, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ بڑی فتنی قوم ہے. خلافت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا زمانہ ہے کہ اگر کسی کو عدل و انصاف اور اسلام کا مکمل نظام اپنی کلائمیکس میں اگر دیکھنا ہے تو خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نظر آتا ہے. اور اس کے علاوہ انتقال سے ایک ہفتہ پہلے باقاعدہ آپ لیٹ کر دونوں ہاتھ پھیلا کر دعا کی کہ اے اللہ, یہ خلافت اور اس کی ذمہ داری کا بوجھ بہت بڑھ گیا ہے, میرے اعضاء میں ضعف ہے, اس سے پہلے میں ضعیفی میں کوئی غلط فیصلہ کروں اور میں تیرے دربار میں مسئول بن جاؤں, تو مجھے اٹھا لے. اور ایک ہفتے کے بعد ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے, اور لولو فیروز ایک مجوسی ہوتا ہے, اس نے ان کو دھمکی دی تھی, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قاتل ہے. آپ اس کو جب وہ دھمکی دے رہے تھے کہ آپ ایک چکی بنانا میرے لیے, تو کہہ رہے میں ایک ایسی چکی بناؤں گا عمر کہ رہتی دنیا تک لوگ تمہیں وہ چکی کے بارے میں یاد رکھیں گے. اور اس نے دھمکی دی تھی. اور عمر رضی اللہ عنہ کا فراست کا یہ مقام تھا کہ وہ بات کو پہنچ گئے تھے, اور انہوں نے کہا تھا اپنے ساتھیوں سے کہ اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے, لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے, اسلامی انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ صرف آپ ڈاؤٹ کے اوپر کسی کو پکڑ نہیں سکتے. خلیفہ ہیں, اتنے بڑے, وہ طاقت ہے ان کی, لیکن اس مجوسی کو جو کہ کسی کا غلام تھا, اس کے باوجود نہ اس کو پکڑ رہے ہیں, نہ اس کو جیل میں ڈال رہے ہیں, نہ کچھ کر نہیں رہے. اور جب ان کا وہ شہید ہوتے ہیں, فجر کی نماز پڑھ رہے تھے, تو اس فجر کی نماز میں اس نے 6 وار کیا اس مجوسی نے, اور آپ گر پڑے. اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کو قیادت کی, اور نماز کو بہت مختصر ترین اس سے بولتے نا سورہ پڑھ کے اس کو ختم کیا ہے. اور آپ نے فوراً پوچھا جب ان کی حالت اسمبلی, تو بولے میرا قاتل کون ہے؟ تو جب بتایا گیا کہ مجوسی لولو ہے, تو انہوں نے کہا الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے کہ عمر کسی مسلمان کو جہنم میں لے جانے کا باعث نہیں بنا. یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے کہ یہ ہیں خلیفہ عمر. اس طرح سے ان کی شہادت ہوتی ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں دفن ہے, بلکہ ان کے پہلو میں دفن ہے. لیکن انہوں نے شکر کس بات کا کیا تھا کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کی گردن جہنم میں نہ جائے. آج ہم ایسا سوچتے ہیں, انڈیویجولی طور سے بھی سوچتے ہیں, وہ کہاں تو خلیفہ ہو گئے. اور اس کے علاوہ نماز کے تعلق سے ایک بات بتانا تھی کہ ان خلیفہ وقت گر گئے, شہید ہو رہے ہیں, نماز سے کوئی نہیں ہلا, جماعت نہیں توڑی گئی, اور عبد الرحمن بن عوف نے نماز کو کمپلیٹ کیا. آج ایک کرونا وائرس کی وجہ سے ہماری نماز کے سسٹم کو جو اتنے سال سے چلا رہا تھا, اس کو ختم کر دیا گیا. اس وائرس نے, وہ وائرس اتنا بڑا ہو گیا ہے, آج آپ سوچیں جماعت کے سسٹم کو 6 فٹ کا فاصلہ رکھ کے ختم کرا دیا گیا ہے. جماعت, جمعہ سب ختم. آپ حج دیکھیں, حتیم میں اتنا بڑا سا بولتی, اتنا لمبا چوڑا انہوں نے بنا کے رکھا, گھیر دیا ہے, اس کے کنارے کنارے طواف کرتے ہیں. وہ وائرس اتنا بڑا ہے, اس کو ختم کر دیا. تو ہماری کچھ بنیادوں کو اتنا ہلا دیا گیا ہے, مگر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اب ہم آتے ہیں دوسری طرف, عمر بن عبد العزیز کی طرف آ رہے ہیں. عمر بن عبد العزیز کو رحیم اللہ کو, ان کو کہتے ہیں انہوں نے اسلام کو ریوائیو کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ کیونکہ اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا کہ دین میں کوئی تبدیلی آ گئی تھی, نعوذ باللہ. عمر عبد العزیز نے جو ریوائیو کیا تھا اسلام کو, مجدد الاسلام کہلاتے ہیں, تو انہوں نے کیا کیا, تجدید کیا کی تھی. ایسا تو نہیں کوئی عقیدے میں فطور آ گیا تھا. کیا ہوا تھا؟ صرف خرابی آ گئی تھی حکمرانی میں, لوگ بادشاہ بن گئے تھے, اور کٹکھنی والی جو ملک جو تھی, بادشاہت تھی بنو امیہ کی. انہی کے زمانے, بنو امیہ کے زمانے میں یہ مدینہ کو 3 دن کے لیے بولتے گھیراؤ کر کے اس پر جو حلال کر لیا گیا تھا, اور مسلمان فوج مسلمانوں کو لوٹ رہی تھی.
اور انہی کے زمانے میں حجاج بن یوسف جیسا ظالم اور جابر گورنر تھا جس نے ہزاروں تابعین کو مار دیا تھا. تو یہ لوگ صرف حکمرانی کے لیے بہت ظلم کرنے لگ گئے تھے اور بالکل بادشاہوں کی طرح رہتے تھے. لیکن جب ان کو خلافت ملی تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا کام کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ میرے پر یہ خلافت کا قلادہ ڈالا گیا ہے، میں اس کو اتارتا ہوں اور آپ لوگ چن لیجئے، کیونکہ سنت رسول یہ ہے کہ لوگ چنیں اپنے خلیفہ کو. تو سب نے پھر اطمینان سے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو چنتے ہیں، ایز اے خلیفہ مانتے ہیں، آپ ہی ہمارے خلیفہ ہیں. جب وہ خلیفہ بن گئے تو وہ ان کی بیوی بتاتی ہیں کہ وہ جائے نماز پہ آ کر رو رہے، اللہ سے مدد مانگ رہے کہ اللہ تو مجھے اس بوجھ کو اٹھانے کا ہمت دے. اور بولتے وہ زار و قطار رو رہے تھے. میں نے کہا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو خوشی کی بات ہے، کیونکہ وہ خود حاکم بن مروان کی جو بیٹی جو تھی ان کی نا بیوی تھی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو خوشی کی بات ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا بوجھ ہے. اور یہ ہمیشہ سے نا ان کے ابا جو تھے وہ مصر کے گورنر تھے، بہت شہزادوں والی زندگی گزاری تھی کیونکہ ان کے اوپر کوئی وہ تھا نہیں، ذمہ داری تھی نہیں، تو بہت شہزادوں والی زندگی، بہت اچھا اعلیٰ کپڑا پہنتے تھے، اعلیٰ خوشبو لگاتے تھے، اور بہت بہترین ان کی فوجی تربیت ہوئی تھی، بہترین تربیت ہوئی تھی، اسلامک اسٹڈی اس میں ہوئی تھی، اور ہر چیز کو ہر فن مولا تھے. لیکن جب خلافت کا وہ پڑا تو بولتے ہیں کہ ساری چیز اٹھا کے اپنے گھر سے سب سے پہلے اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا سارا زیور جب بیت المال میں جمع کروایا. کہہ رہے یہ ہمارا مال نہیں ہے، یہ بیت المال تھا، یہ غبن تھا. اور پورے رشتہ داروں کو بلا کے سب کو کہا کہ سب مال لا کے لوٹاؤ. اور مسجد میں بیٹھ گئے اور جتنی پراپرٹی، جتنی جاگیریں سب نے بانٹی ہوئی تھی سب کے پیپرز منگوائے اور سب کو کاٹ کر ختم کرنے لگے. اب یہ لوگ پریشان، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے حکومت تو نہیں ہوگی، وہ ہمارا خیال رکھتے ہیں، ہمیں فوجی ہمارے لیے جان دیتے ہیں تو ہمیں ان فوجیوں کو بڑی بڑی جاگیریں عطا کرنی ہوں گی، ہمارے لوگوں کو ہمیں دینا پڑے گا. یعنی دونوں طرف سے چلتا ہے کہ وہ میرے لیے کام کریں، میں ان کے لیے کام کروں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ غلط ہے. اور جب انہوں نے یہ 2 سال صرف ان کو خلافت پہ رہنے دیا گیا، اس کے بعد سارے لوگوں نے مل کے پلان کیا کہ یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، اور ان کو کیا زہر دے کر مار دیا گیا. کسی اور نے نہیں مارا تھا، یہ صرف وہ عیاش طبقہ جو تھا جو کہ بیت المال کے پیسے سے عیاشی کرنا چاہتا تھا، اس نے ان کو ختم کروا دیا. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو والدہ جو ان کی تھی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی میں آتی تھی، ان کی پوتی تھی، اس لیے یہ اس قدر نیک تھے. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ بنو امیہ نے کیا کیا، ان کے ساتھ زہر دے کر ان کو ختم کر دیا. اب ہم آتے ہیں نور الدین زنگی کے بارے میں. یہ اوغوز نسل کے ترک سلجوقی تھے، بہت ہی متقی، پرہیزگار اور عادل سلطان تھے. ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ دمشق میں تھے، اور یہ بہت خوش نصیب تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت کروائی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں آئے اور انہوں نے 2 لوگوں کی شکلیں بتائی کہ یہ 2 جو آدمی ہیں ان کو اللہ کے رسول نے کہا یہ 2 کتے ہیں، ان سے مجھے تم بچاؤ. تو یہ پہلی بار جب خواب دیکھے تو گھبرا گئے، کیونکہ کوئی درویش ٹائپ تو تھے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں سلطان ہوں، مجھے کیا ایسی کوئی خواب آیا ہے، اور وہ گھبرا کے اٹھ گئے. پھر دوسرے دن، جب تیسرے دن آیا تب سمجھ گئے کہ بس مجھے حکم ہے کچھ، اور وہ فوراً سفر باندھے مدینہ کا، اور اپنے فوج کو کہا کہ تم پیچھے آؤ. اور یہ بولتے ہیں جیسے دوڑتے ہوئے مدینہ پہنچے، بہت تیزی سے پہنچے. جب مدینہ پہنچے تو انہوں راستے بھر یہ سوچتے جا رہے تھے کہ یہ خواب کی کیا معنی ہو سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے پتا کیا کہ نہ جتنے مدینے کے اندر اور باہر جانے کے راستے اس کو بند کروایا، ایک راستہ کھلا رکھا اور اس میں خود بیٹھ گئے. اور انہوں نے کہا آج مدینہ کے جتنے لوگ ہیں وہ باہر نہیں جائیں گے، آج میرے دسترخوان پر لوگ میرے ساتھ کھانا کھائیں. تو سب کو وہ باری باری دیکھ رہے تھے، جتنے مدینہ کے لوگ ہیں. تو وہ 2 شخص ان کو نظر نہیں آئے. تو انہوں نے کہا کوئی چھوٹ تو نہیں گیا؟ تو سب نے کہا کہ نہیں سلطان، سب نے کھا لیا ہے. اور سب ان کی تعریف کرنے لگے. تو کہہ رہے نہیں، میں چاہتا ہوں کہ کوئی چھٹے نہیں. تب کسی نے بتایا کہ 2 لوگ ہیں مدینہ میں جو لوگ بہت ہی متقی، بہت پرہیزگار، بہت نیک لوگ ہیں، اور یہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے قریب، اس مسجد کے قریب ان کی کٹیا ہے. اور یہ بہت اللہ والے لوگ، نیک لوگ ہیں، اور بہت زیادہ یہ اللہ کرتے رہتے. انہیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں، اسی لیے وہ دعوت میں نہیں آئے، کیونکہ ان سے کوئی مطلب ہی نہیں کہ کوئی بادشاہ آئے یا کوئی آئے. یہ تو بس اپنی ہی عبادت میں لگے رہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، ان کو بلاؤ. جب بلانے کے لیے گئے تو وہ نہیں آتے ہیں. ان کو یہ لگا کہ سلطان ہماری تقوی سے متاثر ہو جائے گا. تب سلطان خود ہی پہنچ گئے. ان کے گھر میں جب پہنچے تو دیکھا کہ وہ دکھاوے کے لیے کٹیا سادہ سی تھی،
لیکن ان کے جو تخت کے نیچے جہاں جانماز بچھی تھی اس کو جب اکھاڑا تو دیکھتے ہیں کہ اس کے نیچے سرنگ ہے، اور وہ سرنگ جو ہے اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ سے قریب تھی کہ اس زمانے میں اتنی بڑی مسجد نہیں بنی ہوئی تھی، تو وہ اتنی قریب وہ پہنچ گئے تھے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انگوٹھا ان کو نظر آ گیا تھا، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر ایک ہاتھ کے نیچے پہ نا ابو بکر صدیق ہیں، اور ان سے ایک ہاتھ کے نیچے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہ یہودی کھودتے کیا کرتے تھے، رات بھر بیٹھ کے کھودتے تھے اور مٹی لے جا کے بقی کے قبرستان میں ڈال دیتے تھے تاکہ کسی کو اندازہ نہ ہو۔ اور اس شریر یہودیوں کی چال تھی، مسلمانوں کے روپ لے کے بہروپ لے کے، اور کیا کر رہے تھے، متقی کا پرہیزگاری کا وہ سکہ بٹھایا ہوا تھا کہ جو بظاہر دیکھنے والے ان سے بڑے متاثر ہو رہے تھے، اور اندر یہ کیا کر رہے تھے، گھات لگا کے پتہ نہیں ان کو کیا باڈی کے ساتھ کرنا تھا، نعوذ باللہ، اور اللہ اپنے اس کی حفاظت نہیں کرے گا۔ تو بہرحال جب انہوں نے ان کو معلوم پڑا اور اس نے بہت سخت سزا دی، وہ دونوں کو چمڑے میں لپٹوا کے زندہ اس کے پر گھوڑے دوڑا دیے، اور اس کے بعد وہاں پہ وہ خود موجود تھے، اور سیسا بولتے نا اس کو، دیوار اتنی نیچے تک کھدوائی کہ وہاں تک نا پانی نظر آ جائے، اور پھر وہاں پر آپ نے پورا سیسا بولتے پلوا کے ڈالا اندر، اور اس کے بعد بہت گھیراؤ کر کے ان کو بنا دی، کوئی اندر جا ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ حفاظت کی انہوں نے وہ حصار قائم کر دیا، اور اپنی نگرانی میں کام کرا۔ انہوں نے اپنے سلطنت کو اور اپنے سارے وہ جو کام دمشق میں کر رہے تھے سب بھول گئے، اور لگے رہے صرف یہ چیز کرنے میں، وہ دیوار کو بنانے میں۔ جب بناتے رہتے تھے، رات میں عبادت کرتے تھے، اور رو رو کے اللہ سے صرف ایک ہی بات کی دعا کرتے تھے کہ اللہ میں تیرا بہت شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اس ناچیز کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے مبارک پہ جا کے اتنا درود پڑھیں، اور یہی کہتے تھے کہ میں اتنا تو نے میرے اس غلام پہ، اپنے غلام پہ تو نے اتنا بڑا احسان کیا کہ مجھے چنا اس کام کے لیے۔ تو یہ ہیں ہمارے حکمران، یہ تھے ہمارے اسلاف، جن کو یہ پتا تھی کہ وفاداری کیسے کی جاتی ہے۔ اب کیا ان کو اللہ نے ان کو نہیں دیا؟ اللہ نے ان کو بھی دی تھی حکمران، ان کو بھی زمینیں دی تھیں، ان کو سلطنتیں نوازی تھیں، لیکن صرف فرق یہ تھا کہ انہوں نے کس کے ساتھ وفاداری کا اپنا رکھا تھا رشتہ۔ جب آپ اللہ سے وفادار رہیں گے تو آپ کو اللہ دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی دے گا۔ اس کے علاوہ میں ایک اور بات ذکر کر دوں صلاح الدین ایوبی کا۔ صلاح الدین ایوبی رحم اللہ علیہ، یہ آپ دیکھیں گے کہ جو بھی جنگ ہوئی اس کے ہیرو ہمارے ہیں، یہ اتنے بڑے فاتح ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ، ان کی سلطنت 20 سال کے لیے تھی، وہ تاریخ اسلام کے وہ بولتے مشہور ترین فاتحین حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ وہ 1138 موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت میں ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز پر حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فیاضی، حسن خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی دنیا میں بھی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ سلطان ایوبی نے 1187 میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ دیکھیے ان کے بہت سارے مشہور اقوال ہیں، لیکن ایک دو میں آپ کو کوٹ کر رہی ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے شکست دینی ہے تو اس قوم کے نوجوانوں میں فحاشی عام کر دو، اور وہ کہتے ہیں کہ دو قسم کی لعنت سے بچو، مایوسی اور ذہنی عیاشی سے۔ انسان پہلے مایوس ہوتا ہے، پھر ذہنی عیاشی کے ذریعے سے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ ان کا آبائی وطن تکریت تھا، لیکن ان کی پیدائش راستے میں ہی ہوئی تھی۔ ان کا گھرانہ بہت سال تک یہاں وہاں بھٹکتا رہا، لیکن ان کی زیادہ تر نوجوانی کے جو دور تھا، ان کی تربیت جو ہے فوجی تربیت ان کے چچا کے زیر سایہ دمشق میں ہوئی، اور وہ دمشق سے بہت محبت کرتے تھے، اور وہیں ان کی آخری آرام گاہ بھی ہے۔ اور یہ سلطان نور الدین زنگی کو بہت قریب ہو گئے، اور مصر کے فاطمی خلیفہ نے جب ان کو اپنا وزیر مقرر کیا، اور انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا، اور اپنے جیسے اسلام پسند لوگوں کو فوج میں اعلیٰ مقام دیا، اور مسجد میں انہوں نے اپنے پسند کے امام رکھنے لگے، یعنی اپنی سوچ والے۔ ورنہ اس زمانے میں جب فاطمی خلافت تھی تو اس میں امام کو یہ جیسے لکھ کے، آج کل ہم کہتے ہیں نا ان کو لکھ کے جمعہ کا خطبہ پڑھوایا جاتا تھا، ویسے ان کو لکھ کے دیا جاتا تھا کہ جہاد پہ کوئی بات نہیں ہوگی، سلطنت پہ کوئی بات نہیں ہوگی، صرف آپ نماز
اور زکوٰۃ اور نیکی کہ اور اتنی تسبیحات پڑھنے کے اوپر بات کریں گے، اور باقی سب پہ بات نہیں کریں گے، اور نہ ہی آپ حکومت اور سلطنت کے بارے میں بات کریں گے۔ تو یہ بہت زیادہ رحم دل بھی تھے، اور انہوں نے کیا کیا تھا، یہ بھانپ لیے تھے کہ فاطمی جو ہے یہ کیا کر رہے ہیں، مسلمانوں کی جڑ کاٹ رہے ہیں، کہ یہاں مسجدوں سے کیا کرتے تھے، وہ مسلمانوں بچوں کو ورغلاتے تھے کہ نیکی تو یہ ہے کہ اپنی اپنی جگہ پہ رہو اور متقی پرہیزگار بن کے رہو، اور سلطنت سے اور حکمرانی سے جہاد سے دور رہو۔ تو یہ جب یہ سمجھ گئے تو انہوں نے اپنی امام کو انہوں نے رکھنا شروع کیا، اور اس کے بعد جب ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ فوج ایک اکٹھی کرتے ہیں، اور بہت ہی کم عمری میں انہوں نے مسجد اقصیٰ کو 12 لاکھ یہودی اور عیسائی فوج سے آزاد کروایا تھا۔ جب انہوں نے آزاد کروایا تھا تو اس وقت بیت المقدس 27 رجب تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی تھی۔ اسی دن یہ فاتح بن کر بیت المقدس میں داخل ہوئے تھے۔ جب آپ مسجد میں بیت المقدس میں داخل ہوئے 88 سال کے بعد، پھر بعد میں یہ بیت المقدس جو ہے مسلمانوں نے فتح کیا تھا، ورنہ 88 ایئرز تک وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں تھی، غاصبین کے ہاتھ میں تھی۔ تو آپ زار و قطار رو رہے تھے، اور وہاں پر آ کے اتنا زار و قطار رو رہے تھے، اور نور الدین زنگی رحم اللہ جو ان کے مینٹر تھے، تو وہ آپ کے محسن تھے، انہوں نے ممبر بنوایا تھا۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ ممبر میں اپنی حیات میں لگواؤں، لیکن ان کا انتقال ہو چکا ہوتا تھا، تو یہ ان کا ممبر دمشق سے منگواتے ہیں اور وہاں پہ وہ ممبر لگاتے۔ جب اس کو ہم دیکھ رہے تھے تو ایک جگہ سے نا اس کا کلر تھوڑا الگ تھا، ہم لوگوں نے اس کے پوچھا تو بتایا گیا وہاں پہ کہ اس کو یہودیوں نے جلانے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کی۔ تو اللہ جو ہے اپنے لوگوں کو، اپنی جس نے اللہ سے محبت کی، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو جنگ حطین جس نے فلسطین کی مظلوموں کی آواز کو کس نے لبیک کہا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے۔ اس قدر ظلم یہ لوگ کرتے تھے، یہ کروسیڈرز اس قدر ظلم کرتے تھے، اور یہ صلیبی بہت ظلم کرتے تھے۔ اس جنگ سے جب بیت المقدس کو آزاد کروایا تو اس جنگ میں ایک مسلم سپاہی کم از کم 30 جو صلیبی سپاہیوں کو پکڑ کر باندھ رہے تھے۔ سلطان نے اپنا خیمہ میدان جنگ میں لگوایا۔ صلیبیوں کا بادشاہ ایک کائی نام تھا، اور اس کا بھائی ریجنالڈ تھا، اور یہ ریجنالڈ جو تھا اس نے نا بہت مسلمانوں کو تنگ کیا تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ یہ مکہ اور مدینہ کو نیست و نابود کرے گا، نعوذ باللہ۔ تو یہ سن کر سلطان ایوبی کا خون کھولتا تھا، وہ کہہ رہے کہ میں اس کو قسم کھائے تھے کہ میں اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا۔ اس کے بعد پھر یوں ہوا کہ ایک حاجیوں کا قافلہ جا رہا تھا، اس کو اس نے لوٹا۔ انہوں نے وہ کہا کہ ہم لوگ حاجی لوگ ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی پلگرمز ہیں تو ان کے اوپر ہاتھ مت ڈالو، لیکن اس نے ان کو لوٹا، اور لوٹنے کے بعد یہ بھی کہا کہ تم بلاؤ اپنے نعوذ باللہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، آ کے وہ تم کو چھڑائیں، کہاں ہے تمہارا رسول۔ اور جب وہ حاجی آئے اور ان سے انہوں نے بات کی سلطان ایوبی سے، تو انہوں نے اس وقت بہت غضبناک ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا اللہ تو مجھے موقع دے کہ میں اس کا اپنے ہاتھ سے کیا کروں، اس کا سر قلم کروں۔ تو جب بہرحال جنگ حطین میں یہ جب بادشاہ اور نائٹ سب آ کے ان کے سامنے جھکے اور بولتے ہیں نا کہ گھٹنے ٹیک کے رحم کی درخواست کر رہے تھے، تو ریجنالڈ آیا اور یہ برداشت نہیں کر پائے۔ جیسے ہی وہ آیا اور وہ کھڑا ہی تھا، انہوں نے اس کو دیکھا اور اس کی آنکھ میں اور تلوار اٹھائی مارنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ تو بدبخت، تو نے کس طرح سے نا اپنی موت کو تو نے دعوت دی ہے، تو بدتمیزی یہاں تک کیا کہ نہتے اور بے بس جب ہے نا حاجی لوگ تجھ سے درخواست کر رہے تھے رحم کی، تو تجھ میں انسانیت کی ذرا بھی رمق نہیں تھی، اور تو نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ کیا، جبکہ تو جانتا ہے کہ کتنے کروڑ مسلمان کی وہ رہبر ہیں۔ اور یہ کہہ کہ اس نے جب مارا ہے تلوار، انہوں نے ماری تلوار اور اس کی گردن چھٹک گئی۔ یہ دیکھ کے اس کا بھائی جو وہ تھا کائی، وہ ڈر گیا، وہ کانپنے لگا۔ پھر ویسے ہی آ کے بیٹھتے ہیں اور مسکرا کے اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں تم ڈرو نہیں، سلطان جو بادشاہ ہوتا ہے وہ بادشاہوں کو قتل نہیں کرتا۔ اس نے اپنی موت کو خود دعوت دی تھی۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہی تھی کہ آج ہمارے حکمران کیسے ہیں، آپ دیکھیے۔ سلطان ایوبی کا ایک قول یہ بھی سن لیجئے، وہ کہتے ہیں مجھے ڈر محسوس ہونے لگا ہے کہ مسلمان اگر زندہ رہے تو ہمیشہ صلیبیوں کے یعنی صلیبی یعنی عیسائیوں کے غلام اور ان کے اعلی کار بن کے رہیں گے۔ وہ اس بات پر خوش رہیں گے کہ زندہ ہے، مگر قوم کی حیثیت سے وہ مر چکے ہوں گے۔
آج آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے 57 اسلامی کنٹری کہلاتی ہے. اسلامی کنٹری ان کو خالی یہ بولی جہاں مسلمان بستے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، کیوں اسلام کا نام وہ لوگ بدنام کرتے ہیں؟ کسی کے اندر غیرت اور حمیت نام کی کوئی چیز ہے؟ یہ حکمران بھی گزرے تھے، یہ سلطان بھی گزرے تھے، وہ تو خیر خلیفہ تھے، لیکن انہوں نے بھی تو سب برتا تھا. تمہیں ذرا سی بھی وفاداری نہیں ہے. اگر تمہیں دنیا پرستی کرنی بھی ہے، اپنے تن آسانی کرنی بھی ہے، پر پھر بھی تو اللہ اس کے رسول سے تو وفادار رہو، تھوڑا سا اس کے آئین سے تھوڑا وفادار تو رہو. اب آپ کو دیکھیے میں اس بات کو یہاں پہ ختم کر دوں کہ چوتھے ایپیسوڈز میں ہم لیں گے انشاءاللہ جو فیوچر میں جو ہونے والا ہے، جو ہم یہاں تک پہنچے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے ذریعے سے کیا پریڈکشن کی ہے. لیکن ختم ہونے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مدینہ کی ایک پہاڑی ہے، اس کا نام ہے جبل حبشی. آپ ایسا کریے، آپ لوگ یہ ہوم ورک کریے، جبل حبشی ٹائپ کریے مدینہ. اب آپ کو وہاں ملے گا، وہاں پہ ایک محل بنایا ہے اور اس محل کو وہاں کے عام لوگ بھی کہتے ہیں یہ دجال کا محل ہے. اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ بنائے کیوں گیا یہ سمجھ میں لوگوں کو نہیں آتا ہے. وہاں پہ وہ حکمران ہے، وہ ان کا محل ہے، اور وہاں پہ یہ جو دجال کا جو محل ہے وہیں سے یہ حدیث سے ہے کہ وہ حبشی پہاڑی پر وہ اپنے محل سے دجال دیکھے گا اور کہے گا دیکھو وہ احمد کا محل ہے سفید کلر کا. تو آج آپ دیکھیے مسجد نبوی کون سے کلر کی ہے؟ سفید. تو جب مسجد نبوی تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سنائی تھی تب تو مسجد تو کس کی تھی؟ تب تو ماربل نہیں تھے، وہ کچی مسجد تھی. جب ان لوگوں نے مسجد بنائی تب کسی کو ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ سفید پتھر ہم کیوں لگا رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات پوری ہونی ہے. وہ بالکل دور سے آپ گوگل سے دیکھیں، ڈرون سے پکچر دیکھیں، آپ دیکھیے گوگل پہ جا کے اب مسجد کیسے دکھتی، بالکل سفید سنگ مرمر کی پورا مسجد کا کمپلیکس نظر آتا ہے. تو کیونکہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا ہے تو وہ کیا دور سے دیکھ کر کہے گا کہ دیکھو وہ احمد کا محل ہے. اور مدینہ کی زمین میں زلزلہ آئے گا، اور اس قدر زلزلہ آئے گا کہ اس کے اندر جو بھی مشرک اور منافق ہوں گے سب ڈر کے مارے باہر آ جائیں گے، اور جو ایمان والے رہیں گے وہ اس میں اندر رہیں گے. وہ مدینہ کی جو جب وہ زلزلہ آئے گا تو بولتے جیسے ہم وامٹ کرتے ہیں نا، تو ایسے وہ زمین جو ہے وہ اپنا خطہ جو ہے جو حرمین کہلاتا ہے، یعنی جہاں سے دجال داخل نہیں ہوگا وہاں سے وہ الٹ دے گی، اور منافق اور بد کردار اور جو بھی دجال کے ساتھی وہ سب وہاں سے گھبرا کے وہ سیکیورٹی والے سب باہر آ جائیں گے. یہ ہمارے حکمران یہ بنا رہے ہیں. ہمارے آج کے حکمران وہاں پہ آج بہت ہی لیٹسٹ نیوز میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس نے یو اے ای کے فارن منسٹر کی اتنی تعریف کی ہے اسرائیل کے وزیر خارجہ نے کہ یہ بہت سمجھدار ہیں. انہوں نے جب ہماری لڑائی حماس کے ساتھ ہو رہی تھی تو یہ انہوں نے ہمارا کتنا ساتھ دیا ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ قابل تعریف لوگ ہیں. اور یہاں پہ نیوم شہر بن رہا ہے سعودی میں، جو کہ جارڈن اور ریڈ سی اور مصر کو حصہ لے کے بنے گا. یہاں پہ کوئی اسلامی قانون نہیں ہوگا، یہاں پہ صرف ہر چیز جو ہے کمپیوٹرائزڈ رہے گی، مصنوعی بارش کا انتظام ہے، اور تمام چیز روبوٹ جو ہے روبوٹس رہیں گے. اور آپ کو پتہ ہے ایک صوفیہ نام کا روبوٹس آیا تھا، مشہور ہوئی تھی، وہ ایک مطلب روبوٹ ہی ہے لیکن فیمیل روبوٹ ہے، اس کا نام صوفیہ تھا. اور اس کو سب سے پہلے شہریت کس نے دی ہے؟ سعودی عربیہ نے دی تھی، پتہ نہیں کتنے ڈالر میں خریدا تھا. اور یہ وہاں پہ نیوم شہر میں اس طرح کے بہت سی وہ لا کے رکھیں گے جہاں پہ ان کی عیاشی کا پورا سامان موجود ہوگا، جہاں پہ کوئی اسلامی شریعت نہیں رہے گی. یہ ہے ہمارے دور کے حکمراں. اسی لیے میں نے علامہ اقبال کی وہ اشعار پڑھے تھے کہ جو ہماری لٹ کیا ہے کہ ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر. تو آج کیا ہم تلاش کر رہے ہیں؟ اگر ہم تلاش نہیں کر رہے ہیں تو اس تلاش نہیں کرنے کا بھی جواب اللہ کے وہاں دینا ہوگا کہ یہ لوگ جب اپنا کر رہے تھے. دیکھیے ظلم جب کوئی کرتا ہے تو ظلم کا ہاتھ نہیں روکنا سب سے بڑا ظلم ہے. سب سے بڑا کیا ہے؟ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھانا سب سے بڑا ظلم ہے، اس کو فوراً وہیں روکنا چاہیے. اب انشاءاللہ ہم چوتھی اپنا آخری اس میں پہنچیں گے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ احادیث کی روشنی میں کیا وجہ ہے کہ ساری طاقتیں وہاں جمع ہو رہی ہیں. جزاک اللہ خیر، شکریہ.